الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، اور مصائب بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں لغت کے اعتبار سے فتنے کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں تپانا تاکہ اس کے ذریعے سے کھوٹ الگ ہو جائے اور اصل سونا الگ ہو جائے۔ یہ اصل معنی ہوتا ہے فتنے کا۔ اور آزمائش یا مصیبت یا پریشانی یہ سب اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی کو اولاد دے کر آزماتے ہیں، بعض دفعہ کسی سے اولاد چھین کر آزماتے ہیں، یا بالکل اولاد دیتے ہی نہیں ہیں۔ اولاد دے کر آزمانا یہ ہے کہ بھائی آیا یہ اس اولاد کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی تربیت کرے گا کہ نہیں کرے گا، جو میں نے اس کے ذمے اس کے حقوق رکھے ہیں یہ اس کی ادائیگی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، آیا یہ اس کو دین کے لیے یعنی اس کو دیندار بنانے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بہت اہم بات ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے کر آزماتے ہیں، اولاد ہی نہیں دی اس کو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ہے کہ بھئی میں نے اس شخص کو اولاد نہیں دی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی غیر کے سامنے جا کے اولاد مانگ رہا ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اولاد اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں رکھی ہیں یہ اللہ ہی ہمیں دے گا۔ کسی کے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے یا کسی سے اولاد چھین سکے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو رزق دے سکے اور آپ سے رزق چھین سکے۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ہلکی سی بھی چوٹ پہنچا سکے، کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اے ابن عباس، اگر ساری مخلوق تجھے نفع پہنچانے پہ لگ جائے اور تیرا مالک نہ چاہے، یعنی اس کی طرف سے ابھی ارادہ نہیں ہے تجھے نفع پہنچانے کا، ساری مخلوق مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، پوری مخلوق مل چکی ہے اس شخص کو نقصان پہنچانا ہے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تو ایمانی باتیں ہیں نا، ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا، ایک ہم سنتے رہتے ہیں اکثر لوگوں سے، اور ظاہر ہے واہ بھی پڑتا ہے کہ بھئی آدمی اپنے دیگر مسائل کا ذکر کرتا ہے، ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ہر شخص کا ہے، کہیں جی بندش لگی ہوئی ہے، روزی بند ہوئی ہے۔ اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ صرف اور صرف شیطانی وساوس ہیں جو ہمارے دماغوں میں گھر کر چکے ہیں کہ بھئی روزی بند ہو گئی، میری روزی پہ بندش لگی ہوئی ہے۔ آپ پتہ کریں جی کہیں بندش تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں بھئی اللہ تعالیٰ جو خالق مالک رازق ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی میں نے فلاں شخص کو روزی پہنچانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک عام دنیا کا ایک انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو نطفے سے بنا ہوا انسان ہے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس میں طاقت نہیں ہے، کوئی جرت نہیں ہے، وہ کسی دوسرے شخص کی روزی بند کر دے، ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔
یہ صرف شیطانی وساوس ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہم سب اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کی طرف سے نہیں ہے. فی الوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی اس حد تک رکھی ہے, اللہ جب چاہیں گے اس کو وسعت دے دیں گے. وہ آگے میں انشاءاللہ بات آئے گی. فی الوقت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے کی ایک شکل کیا ہے, اللہ بعض دفعہ اولاد دے کے فتنے میں مبتلا فرماتے ہیں, بعض دفعہ اولاد نہ دے کر اللہ فتنے میں مبتلا کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص اولاد نہ ملنے پر اس کا کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ اولاد تو میں نے دینی ہے اس کو. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے, میں نے دینی ہے اس کو اولاد. تو آیا یہ اس اولاد کے لیے یہ کس حد تک جائے گا؟ آیا کسی غیر کے سامنے سجدہ تو نہیں کر دے گا یہ, یا کسی سے مانگنے تو نہیں لگ جائے گا؟ یہ ہے آزمائش جو اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو مبتلا فرماتے ہیں. اور یہ وہ والا فتنہ نہیں ہے جسے ہم عام زبان میں فتنہ فساد کہتے ہیں, یہ وہ والا فتنہ, یہ فتنہ آزمائش والا فتنہ ہے. وہ فتنے الگ ہیں, یہ فتنہ یہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال چھین کر بھی آزماتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی مصلحت ہے. کبھی کبھی اللہ کسی کو مال دیتے ہیں اور اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ یہ شخص مال لینے کے باوجود اس پر میں نے اپنی وسعت کر دی, آیا یہ شخص میرے حکموں پر چلے گا, مجھے بھول تو نہیں جائے گا کہیں؟ خوشی میں جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی میں اسے یاد رکھتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ مجھے بھول تو نہیں جائے گا یہ شخص, مجھے یعنی خوشی ہے نا, تو خوشی میں انسان بہت سے کام ایسے کر جاتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف ہے, تو یہ مجھے بھول تو نہیں جائے گا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال چھین کر آزماتے ہیں, اس کے پاس مال کم کر دو, حساب کا دو اس کو, اور بالکل بھی نہ دو. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی حکمت ہے. اب کم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ آدمی جزا فضا پہ تو نہیں اتر آئے گا, کہیں اللہ کے معاملے میں یہ تنقید تو نہیں کرے گا, شکوہ جسے ہم کہتے ہیں, شکایت کہتے ہیں, اور اخیر میں آدمی جاتا ہے کفران, اور ایسے زبان سے کلمات نکل جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر بعض دفعہ قریب ہے کہ فقر یہ آدمی کو کفر میں داخل کر دے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی مصلحت ہے کہ بھئی اللہ بعض دفعہ ہمیں کچھ نعمت دیں گے آزمائش کے لیے. اسی وجہ سے میں نے وہ روایت پڑھی ہے نا کہ تم خوشی میں اللہ کو یاد کرو, اللہ غموں میں تمہیں یاد کرے گا. تم مصیبت میں ہوگے, غم میں ہوگے, پریشانی میں ہوگے, اللہ تمہیں یاد فرمائیں گے. صحیحین کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اس کا مفہوم ہے کہ بھئی جو آدمی نوافل کا عادی ہو, نوافل نمازیں فرض تو پڑھنی ہے, واجب تو ادا کرنا ہے, نفل کیا ہے, اشراق کا عادی ہے, چاشت کا عادی ہے, اوابین کا عادی ہے, دیگر جتنے نوافل ہیں, تہجد کا عادی ہے, یہ عادت ہے, اس نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. اور ایک وقت اس پہ ایسا آیا کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے اس سے یہ نفل چھوٹ گئے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہ پڑھنے پر بھی دوبارہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے. پڑھا نہیں ہے اس نے, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خوشی کے عالم میں اللہ کو یاد رکھا ہے. جب اس کے پاس وقت تھا, جب اس کے پاس صحت تھی, جب اس کے پاس حالات تھے, اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے. اب اس پر بیماری آ گئی, اب اس پر پریشانی آ گئی, اب اس پر سفر کا ایک عذر آ گیا, اللہ اس پر پورا اجر دیں گے. جو پہلے زمانے میں یہ پڑھتا تھا اس پر باقاعدہ اجر دیا جائے گا. یہ ہے خوشی کے زمانے میں تم اللہ کو یاد کرو, اللہ غموں کے زمانے میں تمہیں یاد فرمائے. بہت اہم بات ہے, اس کو اگر اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ خوشی میں تو اللہ کو بھولے, اور اس قسم کی حرکات پر اتر آتے ہیں بعض دفعہ کہ جو تو انتہائی انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتی ہیں. کیا ہے جی؟ خوشی ہے. اللہ نے ہر چیز کی ایک حد دی ہے, اور اس میں بھی یہی حکم ہے کہ بھئی مجھے یاد کرنا ہے تمہیں, یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہے, کیوں تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو یہ نعمت نہیں دی اور تمہیں دے دی ہے. اس موقع پر یاد کرو گے, غموں میں تمہیں یاد کروں گا. دیکھیں قرآن مجید سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اللہ کے
جلیل القدر نبی گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ مقام نینوا، یہ عراق کے قریب ایک بہت بڑی بستی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہ سمجھی، اس نے نہ شرک چھوڑا نہ دیگر گناہوں سے باز آئی۔ اخیر میں تنگ آ کر، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ چیز دی ہوتی ہے، یہ دعا ہے، ہر نبی اس دعا کو مانگتا ہے اللہ سے، تو اخیر میں انہوں نے دعا کر دی کہ اے اللہ یہ میری قوم اب میرے بس سے باہر ہے، اے اللہ ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے آثار دیکھ لیے تھے، ظاہر ہے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھئی یہ تمہیں دعا دی گئی ہے، مانگو گے میں فوراً قبول کروں گا اور قبولیت ہوگی اس کی۔ اب مانگنے کے بعد یونس علیہ السلام نے تھوڑے بہت آثار دیکھ لیے، اور ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اور یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے، کیونکہ عام طور پہ اللہ کی طرف سے یہی تھا کہ جب کسی بستی پر عذاب آنے والا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے حکم دے دیتے تھے نبی کو بھی اور ان کے جتنے بھی اس وقت کے ان کے ساتھی ہیں کہ بھئی اب اس بستی سے نکل جاؤ۔ تو یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں آیا تھا، پہلے ہی نکل گیا بستی سے۔ طویل واقعہ ہے، یونس علیہ السلام گئے، بستی سے نکلے، آگے پانی میں کشتی میں گئے، کشتی جو ہے نا وہ پانی کی وجہ سے اور طغیانی طوفان آ گیا جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی، یونس علیہ السلام کو نیچے پھینک دیا گیا، اور وہاں جیسے ہی نیچے پھینکا اللہ تعالیٰ نے مچھلی بھیجی، اس مچھلی کو حکم ہوا کہ اس یونس کو نگل لو، لیکن اس مچھلی کو خاص طور پر یہ حکم بھی تھا کہ نگل تو سکتی ہو لیکن اس کو ہضم نہیں کر سکتی، کھا نہیں سکتی، تمہیں ہم یہ حکم دے رہے ہیں اس کو نگل لو، لیکن یہ نگلنے کے باوجود بھی تمہارے پیٹ میں اس کو ہم زندہ رکھیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قدیر ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اندھیرے در اندھیرے، وذنون، ذنون مچھلی والے کو کہا جاتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی والا کہا جاتا ہے۔ اذ ذهب مغاضبا، یعنی یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور اللہ قرآن میں فرماتے اندھیرے در اندھیرے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اندھیرے ہی اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے یونس کو زندہ کر کے دکھایا۔ اچھا، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اس وقت تفصیلاً آپ لوگ الحمدللہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آیت سکھائی گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ پاک ذات ہیں، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے ظلم کیا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے مجھے نہیں آنا چاہیا تھا، میں آیا ہوں، اے اللہ میرا اپنی جان پر ظلم ہے۔ یہ سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جو ان کے لیے آگے حکم نازل کیا کہ ہم نے یونس کو فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی آواز سنی، اس کی آواز پر لبیک کہا، یعنی اس کی دعا قبول کر دی اور اسے غم سے نجات دے دی۔ اب میں اس دلیل کی طرف آؤں گا، فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس خوشی کے عالم میں، اگر یونس اس سے پہلے اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اس سے دلیل نکلی کہ بھائی یونس علیہ السلام اس وقت میں تو اللہ کو یاد کر ہی رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ساری زندگی وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے پہلے اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھئی جو لوگ اللہ کو خوشی کے عالم میں عام حالات میں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ غموں میں بھی ایسوں کو یاد رکھتے ہیں، مصیبت میں، پریشانی میں۔ اس کے مقابلے میں آپ کو ایک اور دلیل دوں، فرعون کی دلیل، کہ جو لوگ اللہ کو خوشی کے عالم میں یاد نہیں رکھتے، غم میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد نہیں رکھتے، پکارتے رہیں۔ وہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ ایک آدمی پریشانی اور مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ اے اللہ۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب وہ آدمی اے اللہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی صدا پر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو آواز آ رہی ہے نیچے زمین سے، اے اللہ آپ کو پکار رہا ہے، اے اللہ اس آواز کو ہم نے سنا ہوا ہے، اس آواز سے ہم مانوس ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ کہنا گویا اللہ کے حضور یہ سفارش ہے کہ اے اللہ، یہ جو شخص اس وقت مصیبت اور پریشانی میں آپ کو یاد کر رہا ہے، اے اللہ یہ اس کی آواز ہم نے پہلے بھی سنی ہے، جس وقت یہ اس کے اوپر مصیبتیں پریشانی غم نہیں تھے اس وقت بھی آپ کو یاد کرتا تھا، اے اللہ ہم سفارش کرتے ہیں آج اس بیچارے کی مصیبت اور پریشانی میں اس کی مدد فرما۔
کتنا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا۔ آپ خوشی ہے کہ عالم میں اللہ کو یاد کریں، غم میں تو آ ہی جاتا ہے زبان پہ ذکر، لیکن فرشتے سفارش اس کی کریں گے جو خوشی کے عالم میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اے اللہ، اس کی آواز ہم خوشی کے عالم میں سنا کرتے تھے کہ یہ تجھے پکارتا تھا، آج غم میں آیا ہے، اس کے غم کو دور کر دے۔ فرشتے سفارشی بنیں گے۔ اور جو اللہ کو خوشی کے عالم میں یاد نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اسے غم کے عالم میں یاد نہیں رکھیں گے۔ فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات لے کے نکلو بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام نکلے، بحر قلزم پر پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، دریا میں سے راستے بنے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنے اور پار کر گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ باہر ہوا، یہاں سے فرعون کا لشکر اندر ہوا، اور جیسے ہی فرعون کا سارا لشکر درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو، اس پانی کو دوبارہ سے حکم دیا کہ اپنی دوبارہ اسی کیفیت میں لوٹ جاؤ۔ جیسے ہی لوٹا، فرعون اور اس کی قوم کیا ہو گئی؟ غرق ہو گئی۔ اس وقت فرعون نے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ لیکن ظاہر ہے، علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، یہ جو اس کا ایمان تھا یہ غرغرے کی کیفیت کا تھا، اور یہ ایمان اس کا قابل قبول اللہ کے ہاں کسی کا بھی اس کیفیت میں پہنچ کر اگر وہ اللہ سے مانگے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے یا توبہ کرے گا، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ سانس جب تک یہاں سے نیچے نیچے جاری ہے، دروازہ کھلا ہے، جیسے ہی یہاں پہنچے گی اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اس شخص کی اللہ تعالیٰ کوئی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، مانگتا رہے وہ۔ تو فرعون نے آخری جب دیکھ لیا نا، دوسرا جہان اس کے سامنے آ گیا، نہ میں رب ہوں، اور نعوذ باللہ وہ دعویٰ کیا فرعون نے کہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی اس قسم کا دعویٰ کسی نے کیا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب تو حد تک تو ٹھیک، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ تھا اس کا۔ اور اللہ نے کتنی مہلت دی اس کو، بہت زیادہ مہلت ملی فرعون کو۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ڈوب گیا تو کیا کہنے لگا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اب تمہیں یاد آیا ہے، آل آنا، اب خیال آیا تمہیں، حالانکہ اس سے پہلے تم اپنے رب کو بھلا چکے تھے۔ اور ظاہر ہے تم اپنے رب کو اس وقت تم نے یاد نہیں کیا جب حکومت بھی تمہاری، بادشاہت بھی تمہاری، نبی تمہارے پاس بھیجا، ہم نے اتنے بڑے بڑے معجزے بھیجے، لاٹھی کا معجزہ، نبی جو ہے نا اس کے ہاتھ پر سفیدی کا معجزہ، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد تم نے ہمیشہ سے ہماری نافرمانی کی فرعون۔ آج اس وقت نہیں یاد رکھا، آج ہم تمہیں نہیں یاد رکھیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں، مفسرین، یہ بہت بنیادی وجہ تھی فرعون کے غرق ہونے کی اور اس کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں قبول فرما لیتے۔ ایک تو اللہ کا قانون ہے کہ اس وقت میں ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفسرین فرماتے ہیں ایک وجہ یہ تھی کہ فرعون نے اپنی بادشاہت اور اپنے خوشی کے عالم میں اللہ کو بھلائے رکھا، اللہ نے غم کے عالم میں اسے یاد نہیں رکھا، اللہ نے اسے اس عالم میں بھی بھلا دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی کے عالم میں جو شخص اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ غم کے عالم میں اسے یقیناً یاد رکھیں گے، پریشانی کے عالم میں اللہ اسے یاد رکھیں گے۔ خوشیاں ہمارے گھر بہت آتی ہیں، کبھی شادی کی خوشی، کبھی اور اس قسم کی کئی خوشیاں آ جاتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم کس حد تک گر جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں یاد کرے گا، اسی پریشانی میں ہم لوگ بلاتے ہیں نا اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں اے اللہ اے اللہ، اللہ نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے اللہ تعالیٰ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں نے اسے اتنی نعمتیں دی تھیں، سب کچھ اس کے پاس تھا، اس وقت میں تو اس کو سجدہ میرے سامنے کرنا گوارا نہیں تھا، میرے گھر میں یہ نہیں آتا تھا، مجھے یاد نہیں کرتا تھا، آج میں اس کو یاد کروں۔ سوچیں اس بات کو، کتنے ایسی خوشیوں کے موقع گزرے ہیں جس پہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اور اب ظاہر ہے ایسے آج کے موقعوں میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ ہماری مصیبتوں، ہماری پریشانیوں، ہمارے بڑھاپے، خطرناک ترین دور ہوتا ہے زندگی کا بڑھاپا، اللہ اس میں ہماری انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا، فتنہ، آزمائش اللہ تعالیٰ مبتلا فرماتے ہیں ہر شخص کو،
قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. دیں گے تب بھی آزمائش ہے، نہیں دیں گے تب بھی آزمائش ہے، اور دے کر چھین لیں گے تب بھی آزمائش ہے. مال دیا ہے تب بھی آزمائش ہے، نہیں دیا تب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور بعض دفعہ اللہ دے کر دوبارہ چھین لیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش. فتنوں کا دور ہے اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں. ایک وہ فتنے ہیں جن کا تعلق فساد کے ساتھ ہے، ایک وہ فتنے ہیں جن کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے عمومی طور پر. یہ جو میں نے 2 فتنوں کا ذکر کیا یہ تو عمومی طور پر ہم سب اس میں مبتلا ہیں. اولاد ہے تب بھی فتنہ ہے، مال ہے تب بھی فتنہ ہے، اور دیگر اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ فتنہ ہے. آزمائش، اس فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش. اور بعض فتنے ایسے ہیں کہ جو فساد کا باعث بنتے ہیں، جو بہت نقصان کا باعث ہے ہمارے. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد آنے کی توفیق کا چھن جانا یہ کسی شخص پر بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ مسجد آنے کو ہی چھین لیں کہ یہ شخص مسجد آتا تھا، بڑا عادی تھا، عادت کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا اللہ اس سے یہ نعمت چھین لیتے ہیں. یہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہے اس دور میں. خود سوچیں ہم لوگ کہ پہلے عادی تھے، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا چھوٹ گئی، پھر نماز ہی چھوٹ گئی. کتنا بڑا یہ فتنہ ہے. بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے اور بڑی اہم بات ہے. وہ فرماتے ہیں شیطان جب کسی شخص کو محروم کرنے پہ آتا ہے، یعنی جب شیطان اس کے اعمال پہ حملہ کرنے کے لیے، اس شخص کو فارغ کرنے کے لیے کسی شخص پر اس کی پورا جب زور لگاتا ہے، سب سے پہلا عمل وہ کرتا ہے مستحب کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. مستحب عمل کیا ہوتا ہے؟ مستحب عمل یہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں. تو سب سے پہلا شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل سے مستحب کی محبت نکال دو. نفل ہیں جیسے مستحب ہے نا، نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. کوئی آپ نے کر لیا آپ کو ثواب ہے، نہیں کیا آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ مستحب کی تعریف. اب شیطان کیا کرے گا؟ اس کے دل سے مستحب کی محبت نکال دو اور دل میں یہ مطمئن ہو جائے گا کہ چلو الحمدللہ فرض پڑھ رہا ہوں، فرض اور سنتیں اور واجب ادا کر رہا ہوں، لہٰذا یہ نفل ہی ہے چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلا حملہ. پھر اگلا درجے میں آئے گا. وہ اگلا درجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل سے سنت کی محبت نکال دے گا. اگلا سٹیپ انسان لے گا اس طرف کہ انسان سنتوں کو چھوڑ دے گا اور زبان پہ ایک بہت ہی آرام سے ایک جملہ نکالے گا، یار یہ سنت ہی تو ہے، فرض درجہ تو نہیں ہے. اکثر پڑھے لکھے لوگ اور اکثر دیندار لوگ، ان کی زبانوں پہ یہ کلمہ ہم سنتے ہیں خود، وہ جی خیر ہے یہ سنت ہے، اس کا تو کر لیا نہیں کیا. یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے. اب تیسرے حملے پہ آئے گا. تیسرا حملہ کیا ہے؟ شیطان واجب چھڑوا دے گا. جو وجوب ہوتا ہے نا، وجوب کی کیا تعریف ہے؟ کہ جس کے کرنے والا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، فاسق اسے کہا جاتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی چھوڑ دے گا تو یہ کیا آدمی؟ یہ گنہگار کہلائے گا. البتہ اسلام کے دائرے میں رہے گا، کفر تک نہیں پہنچے گا. اس کا انکار کرنے والا آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ وجوب کی علماء نے ایک فقہی تعریف لکھی ہے. لیکن ظاہر ہے اب شیطان نے اپنا کام کر دیا، آپ کے دل سے واجب کی محبت نکال دی. میں مثال دے رہا ہوں، صدقہ فطر ہے، کافی سالوں سے ادا کرتے رہے، اس سال چھوڑ دیتے ہیں یار. اور آسان مثال، رات کے وطر ہیں، عشاء کے بعد وطر جو پڑھتے ہیں، یار ہمت نہیں ہو رہی، بس فرض پڑھ لیے، وطر چھوڑ دو. اب حالانکہ وطر واجب ہیں. قضا نمازوں کا جب مسئلہ آتا ہے نا، تو قضا نمازوں میں 5 نمازوں کی قضا اور ساتھ 3 وطر پڑھنے بھی ضروری ہوتے ہیں. یعنی آپ ٹوٹل 6 نمازوں کی قضا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرائض اور 3 وطر. سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. تو اب شیطان نے آپ کے دل سے واجب کی محبت نکال دی. اب آخری درجہ، اور آخری نہیں بلکہ اس کے بعد کا درجہ، آخری درجہ میں بتاؤں گا، اس کے بعد کا درجہ کیا ہے کہ بھئی اسے فرائض سے اب کسی طریقے سے نکالو. اب یہ آدمی فرض چھوڑنے پہ آ جائے.
اور فرض چھڑانے کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھائے گا اسے مسجد سے دور کر دو. جب یہ آدمی مسجد سے دور ہوگا اسے گھر میں لے جاؤ. گھر میں فرض پڑے گا 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ گھر میں فرائض چھوڑ دے گا. یہ ابھی فی الوقت اس کا یہ تو سٹیپ وائز چلا ہے. آخری اور سب سے اہم بات جس سے انسان کو، ایک مسلمان کو وہ محروم کرنے کی اس کی آخر دم تک کوشش ہوتی ہے. دیکھیں جب انسان کے سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے نا، زندگی موت کی جو آخری ایک کڑی ہے، اس کے بعد موت ہے، اس وقت میں بھی شیطان آتا ہے اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے اس وقت اس کے منہ سے ایسے زبان سے ایسے کلمات نکالوں اس کا ایک خاتمہ کفر پر ہو جائے. اس وقت شیطان کا آخری حربہ، میں نے اس سے مستحب چھڑائے، میں نے اس سے سنت چھڑائے، میں نے اس سے واجب چھڑائے، اور اخیر میں فرض کا درجہ تھا وہ بھی چھڑا دیا. اب ایک ہی چیز اس کے پاس باقی ہے جو اسے شاید بچا سکتی ہے، وہ اس کے دل کا ایمان ہے. اور کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے، ظاہر ہے فرض کی وقت نہیں رہی تو اس کے زبان سے ایسے کلمات نکال دے گا یا ایسی بات نکل جائے گی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قرب قیامت کے فتنوں میں، جب فتنوں کا وقت آئے گا تو ایمان والا رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. صبح گھر سے نکلے گا ایمان کی حالت میں، شام گھر واپسی تک اس کا ایمان دل سے نکل چکا ہوگا. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. کیسے نکلے گا؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی زبان سے شیطان ایسے کلمات نکالے گا، اس کے دین، اس کے شریعت، حرام حلال، جائز ناجائز، قرآن حدیث، اس حوالے سے کہ فوراً جیسے ہی زبان سے نکلیں گے اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے آ کے تو نہیں آپ کے سامنے آ کے کہے گا بھائی اس کے دل سے میں ابھی ایمان تمہارے دل سے کھینچنے والا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ صرف یہ کرے گا کہ آپ کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکال دے گا جس سے ختم بات. ایک شخص کی کارگزاری ہے، وہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کیونکہ کچھ مسائل ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، مفتی محمود الحسن صاحب، وہ فرماتے ہیں میں نے خود اور بارہا یہ واقعہ سنایا ہے لیکن بطور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آدمی کو تھوڑا سا ایک تنبیہ بھی ہو جائے گی، بطور عبرت کے ہو جائے گا کہ غالباً اب صحیح طریقے سے یاد نہیں رہا، بہت عرصہ اذان دینے والا ایک شخص مؤذن، اور وہ بھی سعودی عرب میں، اور غالباً حرمین شریفین کا مؤذن، غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو 20 سال تقریباً اتنا عرصہ اذان دینے والا آدمی، اور اذان بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت. تو کافی لوگ رش کرتے تھے کہ ساری زندگی اس شخص کی مسجد میں گزری، اذان میں گزری. ظاہر ہے اذان دینے والا شخص مسجد پہلے آتا ہے، اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد وہ بیٹھتا ہے، پھر 15-20 منٹ کا فاصلہ ہے، پھر آ کے فرض شروع ہوتے ہیں، پھر تو کتنی پہلی صف کی نماز ملتی ہے، کتنا بڑا اجر ہے. تو لوگ رش کرتے تھے اس پر کہ بھئی ماشاءاللہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے آپ پہ، ساری زندگی اذان دینے پہ گزری، اللہ کے گھروں میں گزری. اب موت کا وقت اس کا قریب آیا تو یہ مفتی صاحب نے جب واقعہ سنایا تو وہ کہتے ہیں ہم نے خود براہ راست اس کے بیٹے سے یہ واقعہ سنا ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ ہمیں یہ تجسس اس لیے پیدا ہوا کہ اس کے بیٹے کو جب بھی ہم دیکھتے، ہماری جب ملاقات ہوتی، اس کی ایک ہی دعا ہوتی، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہر وقت وہ یہی دعا کرتا، طواف کے دوران بھی، اور جس وقت میں ہوتا دعاؤں میں اس کی ایک دعا ہوتی تھی، اے اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرما. تو ہم نے اس سے پھر پوچھا، تجسس ہوا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے بہت بڑی دعا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ، پھر اس نے وجہ بتائی کہ بھئی میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی انہوں نے خدمت کی، دین کی اور مساجد کی اور اذان دیتے رہے. ہوا یہ کہ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا اور ہم سارے خاندان کو، جو ہمارے بھائی بہن بیٹے جتنے تھے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ بھئی مجھے قرآن لا کے دو. تو میں نے قرآن ہم نے انہیں لا کے دیا اور ہم سب خوش ہو گئے کہ ظاہر ہے پتہ لگ گیا تھا کہ اب موت آخری وقت ہے. ہم خوش ہو گئے کہ الحمدللہ آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی اتنا یعنی قرب نصیب کیا ہے. تو ہم خوش ہو گئے دل میں. تو انہوں نے قرآن مجید کو ایسے ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر ہم سب کو گواہ بنایا کہ گواہ رہنا تم سب، میں اس کتاب کو نہیں مانتا، اور ایسے پھینک دی. 20 سال اذانیں دیں اس شخص نے، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی میں. تو بھئی یہ شیطان کا آخری حربہ ہے.
اگر اس سے بچنا ہے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مسجد سے دور کر دے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ خود بھی اپنے آپ کو مساجد کے قریب لائیں، اس لیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں بہت خطرناک دور، اور اپنی اولادوں کو بھی جتنا ہو سکے مساجد کے قریب جوڑیں، دینی مجالس میں جوڑیں، علماء کے ساتھ جوڑیں۔ کیسے، کہاں سے، کس وقت فتنہ آئے گا آپ کو پکڑے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔